کرے اپنے لال کو، جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کی آل کو، بانو کہاں تلاش، شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے، ہائے شبیر لا رہے میدان سے دیکھیے، اپنے ضعیف کاندھ پہ 18 سال کو، تو اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا، کہ بابا میرے سینے میں سینہ ٹوٹ گئی ہے، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا، اور اس طرح کلیجے میں اتر آئی ہے برچی، سینہ نہیں ارمان بھی ماں کے ہوئے زخمی، چاہا تھا میری ماں نے مجھے دولہا بنانا، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا، جی چاہتا ہے آپ کی تسلیم کو اٹھوں، رتبے کا تقاضا ہے کہ تعظیم کو اٹھوں، مشکل ہے مگر ہاتھ کلیجے سے ہٹانا، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا، میں جانتا ہوں ضد وہ بہت تم سے کرے گی، تنہا تمہیں زینب کبھی آنے نہیں دے گی، مقتل میں میری پالنے والی کو نہ لانا، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا، یہ سوچ کے اکبر کا پھٹا جاتا ہے سینہ، یہ سوچ کے اکبر کا پھٹا جاتا ہے سینہ، آواز نہ سن لے کہیں
معصوم سکینہ سجاد کو آہستہ ذرا جا کے بتانا کہ اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا اللہ کرے لوٹ کے تم جاؤ وطن کو مجبوریاں بھائی کی بتا دینا بہن کو تم میری طرف سے اس سینے سے لگانا اللہ کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا قاتل نے سنا توڑی تکلم یہی کہہ کر سنتا ہے کہ صابر ہے بہت سے پیمبر اکبر نے کہا صبر کی میں راج دکھانا کہ بابا میرے سینے میں سینہ ٹوٹ گئی ہے اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا نعرہ صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی محمد المصطفی المعصومین شرفا الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المبین وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات اللهم صل على محمد. سورہ مبارکہ ذاریات میں ارشاد رب العزت ہوا
کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے خلق کیا کہ وہ ہماری عبادت بجا لائیں۔ عزیزان محترم، ہر شے کی قدر و قیمت اور عظمت اس کی غرض خلقت پر، اس کی علت غائیہ پر منحصر ہوتی ہے۔ جتنی بلند کسی شے کی غرض تخلیق ہوگی اتنی وہ شے عظیم بھی ہوگی، صاحب مرتبہ بھی ہوگی اور قابل احترام بھی ہوگی۔ آپ دیکھتے ہیں ایک عمارت بنتی ہے، اس کو انسانوں کے رہنے کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے، عرف عام میں اس کو مکان کہتے ہیں، گھر کہتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ اس میں انسان رہیں، لہذا اس مکان میں داخل ہونے والے کے لیے لازم ہے کہ مالک مکان سے، صاحب خانہ سے اجازت لے کر اس گھر میں داخل ہو۔ لیکن اگر اسی مکان کو عبادت الہی کے لیے مخصوص کر دیا جائے، مسجد بنا دی جائے، مکان وہی ہے، عمارت وہی ہے، لیکن چونکہ اس کی غرض بلند ہو گئی لہذا اب اس کو یہ رتبہ مل گیا کہ اب آنے والا بغیر طاہر ہوئے اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے عمارت وہی ہے، صرف اس کی نسبت کے بلند ہو جانے پر اس کا احترام واجب ہو گیا۔ اور یہیں سے ہم کو پتہ چلا کہ اگر کوئی چیز ہمارے ہاتھوں سے بنائی گئی ہو، انہی مادی وسائل کو استعمال کر کے بنائی گئی ہو، اگر اس کی نسبت کسی بلند مرتبہ کی طرف ہو جائے تو وہ چیز قابل احترام ہو جاتی ہے۔ بس یہی وجہ ہے عزیزو، یہ علم، یہ تابوت، یہ ذریعے، یہ شبیہیں، یہ سب ہم ہی نے بنائی ہیں، انہی مادی وسائل سے بنی ہیں۔ چونکہ ان کو لائق احترام ہستیوں کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے لہذا یہ شبیہیں بھی قابل احترام ہو۔ غرض خلقت تمہارے پروردگار نے طے کی کہ وہ عبادت ہے۔ بزرگوں اور دوستو، دنیا کا وہ کون سا مذہب ہے، الہامی ہو یا غیر الہامی، جس میں عبادت کا حکم نہیں دیا گیا؟ کون سا مکتبہ فکر ہے کہ عبادت جس کا وظیفہ نہیں ہے؟ جو مسلمان نہیں ہے وہ بھی کسی نہ کسی طور پر عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ عبادت جو دوسرے مذاہب میں ہے اور وہ عبادت جس کی تعلیم اسلام دیتا ہے، ان میں فرق یہ ہے کہ دوسرے مذاہب میں عبادت ایک ایکشن کا نام ہے اور اسلام میں حکم عبادت نتیجہ اطاعت کا نام ہے۔ دوسرے مذاہب کی عبادت حکمن ہوتی ہے اور اسلام کی تعلیم کردہ عبادت انسان کے وجود کا حصہ بنا کر اس کی غرض خلقت کے طور پر ودیت کر دی گئی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے مذاہب میں عبادت عادت بن جاتی ہے اور اسلام میں عبادت ابدیت بن جاتی ہے۔ دوسرے مذاہب میں عبادت عادت بن جاتی ہے، اسلام نہیں چاہتا کہ تمہاری عبادت تمہاری عادت کے تابع ہو، وہ چاہتا ہے تمہاری عادت عبادت کے تابع ہو۔ دوسرے مذاہب میں عبادت جز وقتی عمل کا نام ہے، اسلام میں عبادت پوری زندگی کو اپنے حصار میں لیے ہوئے ہے۔ دوسرے مذاہب میں خالق کو یاد کیا جاتا ہے، اسلام میں اللہ کو یاد رکھا جاتا ہے، خواہ تنہائی میں ہو یا مجمع میں ہو، خواہ گھر میں ہو یا بزم میں ہو۔
خواہ سفر میں ہو یا سکونت میں ہو، خواہ حالت امن میں ہو یا حالت جنگ میں ہو، تمہاری زندگی نتیجہ اطاعت پروردگار ہو. تمہاری عبادت اطاعت کی آئینہ دار ہو، عادت نہ بنے بلکہ اس کے حکم کی تعمیل بنے. عزیزان گرامی، عبادت کے سمجھنے میں لوگوں کو غلط فہمی یہ ہوئی ہے کہ عبادت کو کسی چہار دیواری کی نسبت سے دیکھتے ہیں، لیکن اسلام اس عبادت کو جو فروعات کی شکل میں مساجد میں کی جاتی ہے، اصل میں وہ اقرار ابدیت ہے، نصاب ابدیت نہیں ہے. نصاب ابدیت تو اصل میں اس لمحے سے شروع ہوتا ہے جب آپ نماز ختم کر کے زندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں. پھر وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ زندگی گزارتے ہوئے تم کس طرح اطاعت پروردگار کرتے ہو. اس نے ہر موقع پر یہ چاہا کہ تمہاری زندگی عبادت کی تصویر ہو، عبادت کا شاہکار ہو، عبادت تمہاری عادت کا نتیجہ نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ بس عزیزو، یہی وجہ ہے کہ جو رات بھر جاگ کر عبادت کرتا تھا اس کو ایک روز اللہ کے رسول نے حکم دیا آج سو جاؤ. چونکہ عبادت اطاعت کا نتیجہ ہے، جس کے حکم پر وہ جاگتا تھا اسی کے حکم پر سویا. جب جاگتا تھا تو اس کا جاگنا قابل فخر تھا، جب سویا تو سویا ایسا کہ سونا ایسا قابل فخر ہوا کہ خود کہتا ہے ایسی میٹھی نیند تو کبھی آئی ہی نہیں. کیوں؟ عبادت عبادت ہو، عبادت ابدیت ہو، عبادت بندگی ہو. تمہاری عبادت اس ارشاد رب العزت کی تفسیر ہو اور سرکار دو عالم کے اتباع میں ہو. ان الصلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ عالمین کے پروردگار کے لیے. اب دیکھو شریعت نے کیا اہتمام کیا، توجہ کرنا. حکم دیا روزے رکھو. ماہ رمضان میں تم نے روزے رکھے. جب 30 دن تک روزے رکھ لیے اور عادت بننے لگی، قدرت نے آواز دی خبردار آج روزہ نہ رکھنا. کیوں؟ کہ عبادت عادت کے نتیجے میں نہ ہو، تعمیل حکم پروردگار میں ہو. کب تم نے 30 دن روزے رکھے ہیں، اچھا کیا. اب روزہ رکھو گے تو حرام ہے. کیا مطلب؟ نہ روزہ رکھنا عبادت، نہ روزہ چھوڑنا عبادت. وہ حکم دے دے تو رکھنا عبادت، کھانے کا حکم دے دے تو کھانا عبادت. خودکشی حرام ہے. تم پر واجب ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرو، لیکن اگر میدان جہاد ہو تو جان ہتھیلی پر رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ نہ جان دینا عبادت، نہ جان بچانا عبادت. وہ حکم دے دے کہ جان دے دو تو بچانا حرام، وہ کہتے جان بچا لو تو دینا حرام. ٹھیک ہے نا؟ اس نے کہا دیکھو ہماری زمین پر جب چلتے ہو تو اترا کرنا چلو، سینہ تان کرنا چلو، آکڑ کرنا چلو. کیوں؟ لا تمشی، قرآن مجید ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، لا تمشی فی الارض مرحا. دیکھو زمین پر اترا کرنا چلو. اندا کا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. نہ تو زمین کا سینہ پھاڑ سکتا ہے، نہ آسمان کی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے. لن تخرق الارض، نہ تو زمین کا سینہ چیر سکتا ہے. لن تبلغ الجبال طولا، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے. اکڑ کے نہ چلنا، اپنی ذات کو نمایاں نہ بنانا. لیکن جب تم پہنچے خانہ کعبہ میں، جن حضرات نے حج بیت اللہ انجام دیا ہے ان سے پوچھے، جب پہنچے خانہ کعبہ میں طواف کرنا ہے، کہا اس وقت اپنے کندھوں کو نمایاں کرنا. کیا مطلب؟ نہ اترا کر چلنا عبادت، نہ اکڑ کر چلنا معصیت. وہ حکم دے دے تو سر کو جھکا لو، حکم دے دے تو
تینوں کو نمایا کرو. سمجھ رہے عزیزان محترم، یہ عبادت کا تقاضا ہے. اور اس بات کو یاد رکھنا، لوگوں سے ملو جلو، سلام و دعا کرو، مزاج پرسی کرو، احوال پوچھو. لیکن دیکھو اگر کہیں پر یہ امکان ہو کہ تمہاری گفتگو سے، تمہارے میل جول سے فساد برپا ہو جائے، آواز دی اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جب ایسی صحبت دیکھو سلام کر کے گزر جاؤ. اب عزیزو ان باتوں کو ذہن میں جگہ دینا. اور پھر دوسری بات کہتا ہوں، عبادتوں میں کبھی تقابل نہ کرنا. واجب کیا ہے، مستحب کیا ہے، طریق شیخ فقیہانہ ہو تو کیا کہیے. نکلو ان بندھنوں کو توڑو، اس غلامی سے نکلو. عبادتوں میں تقابل نہ کرنا. اچھا تو بتانا، سلام کرنا واجب ہے یا سلام کا جواب دینا واجب ہے؟ جواب دینا واجب ہے، سلام کرنا مستحب ہے. تو جس نے پہلے سلام کیا اس نے عمل مستحب انجام دیا. جنت میں اب مستحب عمل کرنے والا پہلے جا رہا ہے، واجب والا بعد میں جا رہا ہے. عزیزو اور پھر عبادت کے اس مفہوم کو بھی ذرا سمجھ لینا کہ جب تم پروردگار کی عبادت کر رہے ہو تو اس خدا قدوس کی عبادت، ایسے میں کوئی ملنے والا تمہارا مسلمان دوست آ گیا، اس نے تم کو سلام کیا. اب وہ کتنا ہی نیک ہو آنے والا، اس کی عصمت کا دعویٰ تو نہیں کر سکتے نا، ہے تو گناہگار نا. تو نماز خدائے سبحان کی، آنے والا گناہگار اگر سلام کر دے تو پڑھتے رہو نماز، جب ختم ہوگی جب جواب دیں گے. غور کرنا ہے نا. نہیں